السلام علیکم۔ تو آج کی کہانی ہے وہ ماں جو بیٹے کے نام پر جیتی تھی اور بیٹا جو وقت پر لوٹ نہ سکا۔ گاؤں کی ایک کچی گلی میں ہر صبح ایک ہی منظر دہرایا جاتا تھا۔ فجر کے بعد نیم اندھیرے میں ایک بوڑھی عورت دروازے کے ساتھ رکھے ٹوٹے ہوئے بینچ پر بیٹھ جاتی، ہاتھ میں تسبیح، آنکھیں سڑک پر جمی ہوتی اور کسی کے انتظار میں اکڑتی تھی۔ وہ مگر خود نہیں جانتی تھی کہ کتنے برس گزر گئے۔ یہ انتظار آج کا نہیں، برسوں پرانا تھا۔ اماں زرینہ کے شوہر کو دنیا سے گئے ہوئے 10 برس گزر چکے تھے۔ بیٹا واحد سہارا تھا، اس کے نام پر ہی وہ سانس لیتی تھی۔ جب بیٹا شہر پڑھنے گیا تو جاتے وقت کہتا گیا، اماں بس پڑھائی پوری ہو جائے واپس آ جاؤں گا۔ وہ جملہ اماں زرینہ کے دل باندھ لیا تھا، جیسے کوئی وعدہ ہو جو وقت پر پورا ہو جائے گا، مگر وقت یہ وعدے یاد نہیں رہتے۔ شروع میں خط آتے تھے، شہر کی باتیں، پڑھائی، خواب۔ اماں خط پڑھ کے آنکھوں سے لگا لیتی تھی، پھر خط کم ہوتے گئے اور آخر کار بند ہو گئے۔ محلے کی عورتیں کہتی، بیٹا بڑا ہو گیا، مصروف ہو گیا ہوگا۔ اماں سر ہلا دیتی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوف جگنے لگا تھا۔ وہ اب بھی روز اس بینچ پر بیٹھی، بارش ہو یا دھوپ، ان کی آنکھیں سڑک پر ہی ہوتی تھیں۔ کبھی کوئی نوجوان گزرتا، دل دھڑکتا، مگر ہر بار کوئی اور ہی نکلتا۔ بیٹا شہر میں کامیاب ہو چکا تھا، نوکری، زندگی، مصروفیات۔ ماں کا فون آتا تو کبھی اٹھا لیتا، کبھی سوچتا بعد میں بات کر لوں گا، مگر بعد میں کبھی نہیں آیا۔ ایک دن اماں رضیہ بیمار ہو گئی۔ گاؤں کے ڈاکٹر نے کہا، انہیں کسی بڑے شہر کے ہسپتال میں جانا ہوگا۔ محلے والوں نے بیٹے کو فون کیا، پیغام بھیجنے۔ کئی دن بعد جواب آیا، ابھی آنا مشکل ہے، کوشش کروں گا۔ کوشش کبھی سفر نہ بن سکی۔ اماں رضیہ بستر پر لیٹ کر بھی دروازے کی طرف دیکھتی رہتی، ہونٹ ہلتے لیکن آواز نہ نکلتی، شاید اب بھی وہ اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی۔ ایک صبح سورج نکلا، مگر اماں رضیہ نہ اٹھی۔ گاؤں نے انہیں دفنایا، دروازے کے ساتھ رکھا بینچ بھی خالی ہو گیا، تسبیح وہیں رکھ گئی۔ کچھ دن بعد بیٹا آیا، شہر کے کپڑے، آنکھوں میں تھکن، دل میں عجیب سا بوجھ۔ گھر میں خاموشی تھی، وہ بینچ پر بیٹھا، پہلی بار اس جگہ جہاں اماں رضیہ روز بیٹھ کر اس کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اب اسے احساس ہو گیا کہ انتظار صرف وقت نہیں مانگتا، دل بھی مانگتا ہے، اور کچھ دل آخری سانس تک انتظار کرتے ہیں۔ وہ رویا، مگر اب وہ آنسو کسی کام کے نہ تھے، کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ رشتے تاخیر برداشت نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔